بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روایات واقع کربلا پر دوسرا اور تیسرا سانحہ۔ دوستو، دوسرا سانحہ اس وقت پیش آیا کہ جب ابو العباس صفا عباسی ملعون نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو ساتھ ملا کر خاندان امیہ ملعون کے خلاف ایک سیاسی جنگ شروع کی۔ اس سیاسی جنگ میں واقع کربلا کو ایک سیاسی ایشو بنایا گیا تھا اور اس وقت ان لوگوں نے ظالمین کے بیان کیے گئے مظالم جمع کر کے کتابیں لکھوائیں اور صفا عباسی ملعون نے حکماً ایک ایک ظلم کو 10 گنا بڑھا چڑھا کر لکھوایا تاکہ عوام کے دلوں میں بنی امیہ کے ملائین کے خلاف زیادہ سے زیادہ نفرت اور اشتعال پیدا کیا جا سکے۔ اس دور میں بڑی تعداد میں کتب مقاتل لکھی گئیں۔ ہماری مشہور کتاب مقتل ابی مخنف بھی اس دور میں لکھی گئی اور یہ لوط بن یحییٰ ازدی قحطانی سے لکھوائی گئی۔ اس دور میں مقتل ابی مخنف نام کی 4 کتابیں لکھوائی گئی تھیں جو 4 مختلف لوگوں نے لکھی تھیں اور ان کی روایات ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور وہ چاروں نسخے اب بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حمید بن مسلم ازدی قحطانی ایک عیسائی تھا اور قبیلہ ازد قبیلہ قحطان کی ایک شاخ تھی۔ واضح ہے کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خاموش کرنے والوں میں سب سے زیادہ کوشش قبیلہ قحطان کی رہی تھی اور جو کئی صدیوں سے نور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کرنے کی صحیح لا حاصل کرتا رہا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ قبیلہ خوف سے مسلمان تو ہو گیا تھا مگر جہاں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی موقع ملا تو بنی ازد یا بنی قحطان نے بھرپور مخالفت کی۔ جنگ جمل میں ازدی قبیلے کی زیادہ تعداد شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام کی مخالف رہی۔ اسی طرح باقی مقامات پر بھی ہوتا رہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حمید بن مسلم ازدی بھی کوئی غیر جانبدار یا قابل وثوق راوی نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی متعصب، انتہائی جانبدار اور دشمن راوی ہے جسے بنی امیہ نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ تیسرا سانحہ اس وقت پیش آیا کہ جس وقت ایرانی حکومت نے خلافت عثمانیہ کا جوا اپنے گلے سے نکالنے کے لیے اپنے ملک کو شیعہ سٹیٹ قرار دیا اور آزاداری کو رواج دیا گیا۔ اس وقت رونے رلانے کی خاطر بہت سی خلاف واقعہ روایات داخل مقتل ہوئیں۔ اس کے بارے میں پھر کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المظلومین یا مان الخائفین یا بلد الامین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔